أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال، مطلو وحی کون سی وحی کو کہا جاتا ہے؟ ہم نے سورہ الزلزال کی آیت نمبر 6 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے ریفرنس میں ہم نے سورہ الشورى کی آیت نمبر 51 جو ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود وحی کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی قسم وحی کی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست اپنے بندے سے کلام کرنا۔ دوسری قسم یہ کہ فرشتے کے ذریعے سے کلام کرنا، اور تیسری قسم کہ اسے رمز یا اشارے سے بات کرنا، یعنی کوئی نظارہ دکھانا۔ اب ان میں سے مطلو وحی کون سی ہے؟ تو اسی کا جواب آج ہم دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، تو مطلو وحی کون سی ہے؟ مطلو کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے وہ عبارت یا کتاب جس کی تلاوت کی جائے، یعنی لکھی ہوئی چیز۔ اب اگر انسان کو ایک نظارہ دکھایا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس نظارے کو پڑھ سکے یا دوسروں کو پڑھا سکے، یا اس نظارے کو پڑھ کر کسی کو سنا سکے اور اسی لفظ میں بیان کر سکے۔ وہ اس نظارے کی کیفیت کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہے، مگر یہ نہیں کر سکتا کہ کشف یا خواب کو پڑھ کر سنا دے۔ پڑھ کر وہی چیز سنائی جا سکتی ہے جو الفاظ کی شکل میں ہو، نہ کہ نظارے کی شکل میں۔ پس وہ وحی جو من وراء الحجاب ہوتی ہے، یعنی اشارے یا رمز سے یا نظارہ دکھایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کشفی طور پر ایک نظارہ دکھایا جاتا ہے، یا حالت منام یعنی سوتے وقت کوئی بات تصویری یا تعبیری زبان میں بتائی جائے، تو اسے کیونکہ پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے اسے لفظی وحی سے کم مقام حاصل ہے۔ اور یہی تمام اولیاء کرام کا قول بھی ہے کہ وحی الہی میں اعلیٰ مقام لفظی وحی کو حاصل ہے، کیونکہ یہ پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے اسے مطلو وحی کہا جاتا ہے۔ اور مطلو کے معنی ہم نے پڑھے کہ لکھی ہوئی چیز، کتاب یا لفظ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب جو لکھی ہوئی وحی ہوتی ہے، جو لفظی وحی ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے نمبر کی وحی ہے، یعنی سب سے اعلیٰ نمبر کی وحی، اور اس وحی کو مطلو وحی کہا جاتا ہے، کیونکہ مطلو کا لفظ معنی ہی لکھی ہوئی چیز ہے۔ اب جس طرح ایک دفعہ اس کی مثال ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں دیکھا کہ گائیں ذبح کی گئی ہیں۔ ہم اس کو ایسے ہی قطعی اور یقینی وحی سمجھتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، یعنی جیسے لفظی وحی نازل ہوئی ویسی ہی وحی ہم اسے بھی سمجھتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس وقت اس کا ذکر کس طرح سے آ سکتا تھا؟ کیا گائے کی تصویر قرآن کریم میں بنا دی جاتی اور اس طرح بتایا کہ یہ نظارہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا؟ اور کس طرح سے یہ بتایا جاتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارہ دکھایا گیا؟ اگر تصویر بنا دی جاتی تو پھر بھی یہ سوال رہ جاتا کہ اس کو پڑھا کس طرح جائے۔ بس کیونکہ اس وحی کو پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے اسے دوسری وحیوں سے کم یا ادنا سمجھا جاتا ہے، اور لفظی وحی کو سب سے اعلیٰ وحی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسے مطلو وحی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بہترین سمجھنے اور سب سے بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔